पाकिस्तान अब 3 बड़ी ताकतों चीन, तुर्की और सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत हासिल करने के बाद एक मजबूत सफारती और दिफाई पोजीशन में आ चुका है। कतर पर इजरायली हमले को 9 दिन गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान अरब इस्लामी ममालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलावा वुज़रा की कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। मार्को रूबियो इजराइल के दौरे के बाद अमीर कतर से भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि सदर ट्रंप की कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत और फिर दोबारा हमला न होने की यकीन दहानी के बावजूद नेतन्याहू दोबारा हमले की धमकी भी दे चुके हैं। नाजरीन, इस तनाजुर में अब अरब दुनिया एक बार फिर नई सफ़बंदी तरतीब दे रही है और इस नई सफ़बंदी में एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है कि जिसमें यह तय किया गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे को दुनिया भर के अखबारात खसूसी कवरेज दे रहे हैं। वुज़रा और ये वाज़े रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रात मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में यह कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुआहिदे के तहत मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी खतरे को मिलकर देखेंगे, जबकि एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रियाज में यह मुआहिदा उस पस मंजर में आया है कि जब खलीजी ममालिक और पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इजरायली कतर तनाज़े और अमरीका के साथ दिफाई ताल्लुकात के हवाले से मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान भी लिख चुके हैं कि सऊदीया और पाकिस्तान जा रहे यानी कि अग्रेसर के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग भी शेयर किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और दिफाई मुआहिदे पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हम इस अहम पेश रफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। भारतीय सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर गौर कर रही है, जबकि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसी तरह इंडियन मीडिया में मोदी की नाकाम डिप्लोमेसी और सफारतकारी के एक बार फिर चर्चे जोर पर हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि मोदी के जो हर किसी को गले लगाने पर होता है, इसकी सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। भारतीय मीडिया के कुछ फ्रैक्शंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को गेम चेंजर भी करार दे रहे हैं। भारत में ये रद्द अमल फितरी है, क्योंकि मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अब तक गुज़िश्ता 11 सालों में 3 बार दौरा कर चुके हैं और सऊदी अरब गुज़िश्ता कई सालों से भारत को तेल का तीसरा बड़ा सप्लायर रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भारत और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $42 बिलियन रहा, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $4.3 बिलियन है। सऊदी अरब भारत में 2 रिफाइनरीज लगाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले डिफेंस पैक्ट को खसूसी कवरेज दी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान ने दिहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकतदारी को आगे बढ़ाते हुए बुध के रोज एक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और यह मुआहिदा ऐसे वक्त हुआ है कि जब कतर पर इजरायली हमले ने पूरे खित्ते के डिप्लोमेटिक कैलकुलस को तब्दील कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में इन्हांसमेंट ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब खलीजी अरब रियासतें जो कि अपनी सलामती के ज़ामिन के लिए अमेरिका पर भरोसा करते थे, मगर अब इस सोच में तेजी से तब्दीली आ रही है। अल जजीरा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को वाटरशेड मोमेंट करार दिया है और ये लिखा है कि कैसे ये मुआहिदा खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। अल जजीरा लिख रहा है कि 8 दिहाइयों पर मुहित सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को F-15 जंगी जहाज़ों के जुर्मट में रॉयल प्रोटोकॉल और रेड कार्पेट इस्तकबालिया इस मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की अहमियत को वाज़े करता है। स्टिम्सन सेंटर के सीनियर फेलो असफंदियार मीर ने मुआहिदे को वाटरशेड करार देते हुए कहा है कि सर जंग के दौरान पाकिस्तान और अमरीका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, मगर 70 की दहाई में ताल्लुकात खराब हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन भी एक दूसरे के साथ दिफाई मुआहिदों में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन के साथ पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के साउथ एशिया सिक्योरिटी रिसर्च मोहम्मद फैसल का यह मानना है कि सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा
پاکستان کے لیے مشرق وسطی میں مزید ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے، بالخصوص قطر اور متحدہ عرب امارات۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد فیصل کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ معاہدہ پہلے سے جاری دفاعی تعلقات کو آگے بڑھائے گا، مگر ساتھ ہی نئے مواقع بھی پیدا کرے گا کہ جن میں مشترکہ ٹریننگ، دفاعی پریکٹسز اور پاکستانی افواج کے مزید دستوں کی سعودی عرب میں تعیناتی شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ معاہدہ قطر پر اسرائیل حملے کے بعد عرب ممالک میں پیدا ہونے والی بے چینی کو واضح کرتا ہے، جو امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسوسی ایٹڈ پریس نے معاہدے کو ایران کے جوہری پروگرام کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی عرب کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ اسے جوہری پروگرام شروع کرنے میں مدد کی جائے۔ بالخصوص ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو جوہری پروگرام کا حق ہے تو پھر یہ حق سعودی عرب کو بھی ہے۔ جہاں ایک جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہیں دوسری طرف شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی معاہدہ آنے والے دنوں میں طے پا سکتا ہے۔ معاہدے کو ضرورت یعنی کہ نیسیسٹی قرار دیتے ہوئے احمد الشرع یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاہدہ اس شرط پر ہوگا کہ شام کی فضائی حدود اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے اور یہ سب اسلامی قانون کے مطابق اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہو۔ بی بی سی کے مطابق شام اور اسرائیل اس وقت ایسے معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں دمشق یعنی کہ ڈمیسکس کو یہ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فضائی حملے رک جائیں گے اور جنوبی شام تک پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ جائے گی۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ قطری حکام انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ قانونی آپشنز پر بھی غور کیا جا سکے کہ اسرائیل کے حالیہ حملے کے خلاف کیس کیا جائے یا نہیں۔ ناظرین، ادھر غزہ پر آج بھی اسرائیلی فوجوں کی بمباری جاری ہے۔ کم از کم 40,000 فلسطینی آج صبح سے غزہ شہر سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ صبح سے شہید ہونے والوں کی تعداد 40 سے زائد ہو چکی ہے۔ جس وقت یہ قتل عام ہو رہا ہے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ میں موجود ہیں اور برطانیہ کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جس میں فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، دورہ شاندار رہا ہے، دونوں ملک کے تعلقات مضبوط ہیں، مگر فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے کو امن منصوبے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ غزہ پر بات چیت ہوئی ہے اور غزہ میں جاری جنگ فوری ختم ہونی چاہیے، یرغمالیوں کی رہائی بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر بین الاقوامی امور اور دفاع اور مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب موجود ہیں۔ خرم صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ Undoubtedly, sir, it's a landmark moment for Pakistan. Previously بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے میوچول ڈیفنس ٹریٹیز امریکہ کے ساتھ بھی رکھی، کولڈ وار کے دوران 70 کی دہائی میں they collapsed. But even with China, sir, ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینسو ڈیفنس کوآپریشن ہے مگر کوئی فارمل میوچول ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے ہمارا، مگر انٹر آپریبلٹی جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کی بہترین ہے۔ بوتھ آر سسٹم سیم ٹو اسپیک ٹو ایچ ادر۔ تو سوال پہلا آپ سے یہ ہے سر کہ اس نئے دفاعی پیکٹ کے ذریعے کیا ہم اسی طرح کی انٹر آپریبلٹی کے خواہاں ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی؟ جی، سعودی عرب اور چائنا کا جو سوال ہے وہ اس کا بھی جواب آنا باقی ہے، لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اسینچلی تو کیونکہ میوچول ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہے کہ کسی ایک پر حملہ دونوں پر تصور ہوگا، تو سعودی عرب اس معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان کا پیغام جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ہے، اور ہندوستان اور اسرائیل بھی آپس میں جو ان کے بہت کوآپریشن ہے۔ تو ابھی یہ جو جس انٹر آپریبلٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ چونکہ سعودی عرب تو ابھی پاکستان کی پچھلی دہائیوں کی طرح بہت حد تک امریکی سسٹمز اور ویپنز کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے، تو ہم تو صرف یہ ہے کہ بجائے یہ کہ انٹر آپریبلٹی کی طرف جائیں تو یہی کوشش کریں گے جو پاکستان کی جو بیسٹ پاسبل اویلیبل اسٹرینتھ ہے وہ اس کو ہی استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیفنس کوآپریشن کریں آنے والے مہینوں اور سالوں میں، اور اس کی جو ایکچوئل صورت ہے اس پر بھی ابھی حتمی فیصلے ہونا باقی۔ بہت بڑا ایک سوال سر اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان نیوکلیئر شیلڈ اپنی فراہم کرے گا سعودی عرب کو؟ جی، نیوکلیئر شیلڈ تو زیادہ ایمبیشس ہے میرے خیال میں، بھی تو اس کا اگرچہ وہ اس کا حصہ ہے کیونکہ جو پبلک ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں
اس میں بار بار اسٹریٹجک شیلڈ کا ذکر ہے، اسٹریٹجک کوآپریشن کا ذکر ہے، تو لہٰذا نیوکلیر اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان کی کوئی سیکورٹی شیلڈ ہے، آئی تھنک ان دا شارٹ ٹرم معاملہ جو ہے کچھ ڈپلائمنٹس تک ضرور جائے گا، کہ زیادہ ڈپلائمنٹس ہوں گی، اور شاید کچھ بیسس پر پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی باقاعدہ جو پریزنس ہے اس میں اضافہ ہو، پاکستان کی جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ویپنز کے وہ یہاں وہاں ڈپلوائے ہوں، یا ایک سرکولر طریقے سے ان کو وہاں ڈپلوائے کیا جائے کہ ایک عرصہ کچھ رہیں پھر واپس آئیں، پھر دوسرے پلیٹ فارمز جائیں، اور اس میں ہمیں نیوی کو نہیں بھولنا، نیوی کی بھی وہاں ایک بڑی سیریس جو اس کوآپریشن کے بعد سے ریڈ سی اور پرشین گلف میں پریزنس جو ہے میں اس کو ویری بڑھتا ہوا انٹرسٹنگ. اور دیکھ رہا ہوں۔ دستگیر صاحب، نیوکلیئر اینڈ کنونشنل تھریش ہولڈز دونوں ہی ایکٹیویٹڈ ہوں گے کیا؟ اینڈ بڑا اہم سوال ہے سر کہ کیا کردار پاکستان کیا ادا کرے گا اگر خاک میں بدہن اگر سعودی عرب پہ قطر طرز کا کوئی حملہ ہو؟ جی، تو اس میں جو پاکستان کی طرف سے موومنٹ ہونی ہے، اور جو اس ایگریمنٹ کی چونکہ تفصیلات ابھی باہر نہیں آئی، سب سے بڑا جو اس میں کیپیبلٹی وائز سوال کا جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی میسو انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی، جو کنونشنل آرمز جو آرمی کے ہیں یا ایئر فورس ہے یا نیوی کی شپ بلڈنگ کیپیسٹی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک پاکستان میں کو سعودی عرب سے میسو انویسٹمنٹ حاصل کیے بغیر تو وہ نمبرز حاصل نہیں ہو سکتے جو پھر ہم سعودی عرب میں ڈپلوائے کر سکیں، چاہے وہ ایڈیشنل جہاز ہیں، اور اس میں پھر جو پاکستان اور چین کا تعاون ہے وہ بھی بہت کلیدی ہو۔ بے شک اس ساری یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں جو اہم ترین بات یہی ہے وہ کہ سعودی عرب نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جو ہزاروں ارب ڈالر، ابھی ریسنٹلی $600 بلین جب صدر ٹرمپ تشریف لائے تھے، وہ خرچ کرنے کے باوجود جہاں اسرائیل کا نام آئے گا وہاں امریکہ کی کوئی سیکیورٹی شیلڈ ان کو اویلیبل نہیں، تو لہٰذا سعودی عرب اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور سورس کی طرف جا رہا ہے جو کہ پاکستان ہے، اس کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جیو اسٹریٹجک ایبسولوٹلی سر. مگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے سر. یقیناً اسرائیل ایک نیوکلیئر تھریٹ پوز کرتا ہے انڈاؤٹڈلی، مگر سر ہمارے تو دونوں ہی بارڈرز ہاٹ ہیں نا، ہاسٹائل بارڈرز ہیں. سو آن دا کنونشنل لیول وی آر ناٹ obliged to defend Saudi Arab by air as well. So میں وضاحت چاہ رہی ہوں، اگر for instance اگر بھارت ہمارے لیے بہت ریئل تھریٹ ہے سر، ہمارے 25 اسکواڈرنز ہیں، بھارت کے 30 ہیں اور وہ تو ابھی بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو اسرائیلی ایئر فورس تو بڑی تگڑی ایئر فورس ہے، ان کی ٹیکنالوجی بھی بہت آگے ہے سب سے سر. سو انڈیا اور اسرائیل ول دے بی آپریٹنگ ان ٹینڈم ایز ویل؟ آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ خاک میں بدہن سر، if India attacks again پاکستان کی کیا توقع ہے سعودی عرب سے؟ دیکھیے یہی ایک پیچیدہ سوال ہے کہ امریکہ جو عام طور پہ جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں ان کو جو ان کی اسپیسیفک اگریمنٹ ہے خریدنے والے ملک سے، وہ جو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اینڈ یوزر لائسنس اگریمنٹ، وہ اس کے مطابق الاؤ نہیں کرتا کہ وہ کسی اور جگہ استعمال ہو. چائنیز اس معاملے میں زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے، لیکن ہماری توقع شاید یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے پاس جدید ترین جہاز ہیں وہ یہاں آئیں گے، لیکن اگر سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی میں تو پاکستان اپنے اسکواڈرنز جو ہیں وہ بیف اپ کرے گا اور نئے اسکواڈرنز بلڈ کرے گا، چاہے وہ J-10s کے ہوں یا آنے والا جو J-35 ہے یا JF-17 جو آلریڈی ہماری ایک بیک بون ہے. تو پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی کے اندر جو ایک بوسٹ آئے گی انویسٹمنٹ کی وجہ سے، تو پاکستان اپنا ڈیفنس بھی بوسٹ کرے گا.